عبد القادر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننے کا آسان راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، ولایت اور دوستی کی کافی اقسام ہیں۔ جس طرح ہر شخص کے ولی یعنی دوست ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا آپ کے خانہ دل میں الگ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ اب چند مخلص دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں، باقی بھی کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے اچھا تعلق ہوتا ہے۔ ہر ایک کی الگ کیٹیگری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے بھی جو دوست ہیں یا بنتے ہیں تو ان کی الگ الگ کیٹیگریز اور الگ الگ مقام اور مرتبے ہوتے ہیں، جیسا کہ ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت عظمیٰ اور مرتبہ ذات و صفات وغیرہ۔ اب مرتبہ ذات حق تعالیٰ کی دوستی کا سب سے بلند مقام ہے جو فقیر کے حصہ میں آتا ہے۔ مرتبہ ذات پہ پہنچ کر فقیر کو مراتب اخلاص نصیب ہو جاتے ہیں، اور وہ خدا کے ساتھ اور دین میں مخلص ہو جاتا ہے۔ دین میں انسان تب مخلص ہوتا ہے کہ جب انسان نفس امارہ اور ابلیس کی دسترس سے محفوظ ہو جائے۔ نفس و ابلیس کی دسترس تخلیقات حق کے دائرے میں ہر کہیں ہوتی ہے، البتہ دائرے غیر مخلوق میں ان کی پہنچ نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب انسان کامل عالم جبروت سے گزر کر عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ مخلص ہو جاتا ہے، اور عالم لاہوت میں پہنچنے والے فقیر کو مرتبہ ذات نصیب ہو جاتا ہے، ذات کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں کہ حقیقت اور معرفت کے درمیان 70,000 صفاتی حجابات اکبر ہیں، اور جب تک انسان حجابات صفات سے نکل کر دریائے معرفت لاہوت میں غرق نہیں ہو جاتا، وہ مقام معرفت اور ولایت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ اب مقام معرفت اور مقام نور اللہ غرق کے درمیان 70,000 حجابات اکبر ہیں۔ جب تک عارف معرفت کے لباس عارفیت سے جان نہیں چھڑا لیتا تو وہ ہرگز مقام غرق نور اللہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ مقام غرق کے نور اللہ اور مقام حی و قیوم بقا باللہ کے درمیان پھر 70,000 حجابات اکبر ہیں۔ اب جب تک انسان اپنے جسم کو اسم اللہ کے تصور اور تصرف میں غرق نہیں کر لیتا تو وہ ہرگز بقا باللہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ حیات دو جہاں سے سرفراز ہو سکتا ہے، کہ اس مقام کو نعمت الہیہ کا مقام کہا گیا ہے۔ لہذا ذات کی رسائی و دوستی ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس میں بہت کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ دیدار الہی کا مرتبہ ہے۔ ذات تک کی رسائی رکھنے والا فقیر ہر وقت دیدار الہی میں غرق رہتا ہے، اسے اللہ کے دیدار کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، لہذا تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔ لہذا اس مقام کے حامل فقیر کو ہر طرف اللہ کا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ سامعین کرام، اب عالم لاہوت کے نیچے جتنے مقامات اور مراتب ہیں وہ مقامات صفات ہیں، یعنی ولایت کا نچلا درجہ ہے، صفات کی ولایت ہے۔ ان پہ قدم رکھنے والا ولایت مرتبہ صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اب بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ ولی اللہ بننے کا آسان راستہ بتائیں، تو دیکھیے، ایک بہت آسان راستہ ہے اللہ سے دوستی کا۔ جو اس پہ عمل کر لیتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ولی اللہ بن جاتا ہے، اسے صفات کی ولایت مل جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ کوئی خود ساختہ یا میری ایجاد نہیں، بلکہ راہ سلوک کے مسافروں اور مقام ولایت کے طالبوں کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کا ولی ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، نمبر 1، جس کے دل میں اپنوں اور غیروں کے لیے سمندر جیسی سخاوت اور وسعت آ جائے، یعنی سمندر پر جب کوئی پانی لینے کے لیے آتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو یا بدھ مت کے پیروکار ہو، بلکہ سمندر کا معنی یہ ہے کہ جو آئے بھر کے لے جائے،
دلوں کی وسعت سمندر جیسی ہو جائے اور بندہ لوگوں کی خطائیں اور غلطیاں نظر انداز کر کے سمندر کی طرح سینہ کھول دے، کیونکہ یہ سخاوت رب کی صفت ہے کہ وہ ماننے والوں کو بھی معاف کر رہا ہے اور انہیں رزق، مال اور خوشیاں عطا کر رہا ہے، اور جو اسے نہیں مانتے وہ ذات انہیں بھی معاف کر رہی ہے، ساتھ انہیں اپنی رحمت سے محروم بھی نہیں کر رہا، ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اب جو شخص ولایت خداوندی کا طالب ہو تو اسے چاہیے کہ یہ سمندر جیسی سخاوت کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ سخاوت اور ولایت کا بہت گہرا رشتہ ہے آپس میں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نخلستان سے گزرا، یہاں میں نے ایک جوان دیکھا جس کے چہرے پر معرفت اور ولایت کے آثار تھے، سو میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا تو یوں لگا کہ اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، سو میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، میں نے تینوں روٹیاں اس جوان کو دے دی کہ وہ انہیں کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ خیر اس نے وہ روٹیاں لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ تھوڑی دیر میں ایک کتا آیا اور اس جوان کے قریب بیٹھ گیا۔ اس جوان نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کو ڈال دی۔ کتے نے روٹی کھا لی، پھر جوان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پھر دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی۔ کتے نے دوسری روٹی بھی کھا لی اور پھر اس جوان کی طرف دیکھنے لگا۔ خیر اس نے تیسری روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی۔ کتے نے تیسری روٹی کھائی اور سیر ہو کر واپس بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس جوان کے قریب گیا اور کہا کہ اے جوان، آپ ان تینوں روٹیوں میں سے ایک روٹی کتے کو دے دیتے، 2 اپنے لیے رکھ لیتے، کیونکہ آپ بھوکے تھے، بہت زیادہ کرتے تو اس کتے کو 2 دے دیتے اور ایک اپنے لیے رکھ لیتے، لیکن آپ نے تینوں روٹیاں اس کتے کو دے دی، اب خود آپ کیا کریں گے؟ اس جوان نے کہا کہ اس توفیق کی لذت پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، یعنی اس نے جو توفیق دی اب دن بھر اس کی لذت میں رہوں گا اور شکر ادا کروں گا۔ اس جوان نے کہا کہ میں نے ساریاں روٹیاں اس کتے کو اس لیے دے دیں کہ ہماری یہ زمین نخلستان ہے، یہ زمین کتوں کی زمین نہیں ہے، ہمارے قصبے کے ارد گرد دور دور تک کتے نہیں ہوتے۔ میں نے جب اس کتے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کتا کہیں دور سے روٹی کی تلاش میں آیا ہے اور بھوکا تھا۔ اس کے بار بار سر اٹھانے سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی، سو مجھے شرم آئی کہ خود اپنے لیے روٹی رکھ لوں اور کتے کو بھوکا واپس بھیج دوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، اس واقعہ سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ولی صرف انسانوں کے ہی جذبات نہیں سمجھتا، وہ صرف انسانوں پہ بھی سخاوت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو کتوں کے بھی جذبات سمجھتا ہے، وہ تو کتوں پر بھی سخاوت تمام کر دیتا ہے۔ لہذا جو شخص اس صفت کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا تو ولایت تو دور، ولایت کی خوشبو سے بھی محروم رہتا ہے۔ نمبر 2، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ولی اللہ بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی شفقت آفتاب جیسی پیدا کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی شعاعیں ڈالنے کے لیے اپنے پرائے میں تمیز نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان کی زمین ہے لہٰذا یہاں اپنی روشنی کرے، اور یہ ہندو کی زمین ہے یہاں نہ کرے، بلکہ اس کی روشنی سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ لہذا ولایت کا طالب آفتاب کی طرح غریب امیر کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے، وہ صرف امیروں کو عزت اور محبت نہ دے بلکہ غریبوں سے بھی محبت اور شفقت کرے، تمام اقوام کی عزت کرے۔ نمبر 3، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ولی اللہ بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر اللہ کی زمین جیسی تواضع پیدا کرے۔ سامعین کرام، زمین کی عاجزی یہ ہے کہ زمین پر برا آدمی چلے تو بھی بچھی رہتی ہے، نیک چلے تب بھی بچھی رہتی ہے۔ غرض ہندو، یہودی، مسلم، عیسائی، بدھ مت، سکھ جو بھی چلے، حتیٰ کہ وہ جو خدا کو ہی نہیں مانتا، تب بھی زمین اس کے لیے بچھی رہتی ہے۔ تو اس طرح طالب ولی اچھے، نیک، برے سب کے سامنے تواضع میں رہے۔ ولی کسی گنہگار پر فتوے نہیں لگاتا، وہ کسی کو کافر یا گستاخ کا ٹائٹل نہیں دیتا، یہ فتوے دینے تو مولویوں کا کام ہے، ولی کا نہیں۔ ولی کو تو سب عیوب اپنے اندر دکھائی دیتے ہیں،
وہ لوگوں پر انگلیاں نہیں اٹھاتا۔ لہذا جس آدمی میں یہ تینوں خوبیاں پیدا ہو جائیں، فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں باتوں پہ عمل کرنے اور ان تینوں باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔